بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم نسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. اور یہ لوگ کہتے ہیں اگر ہم آپ کی میت میں ہدایت اختیار کریں تو ہم اپنی زمین سے اچک لیے جائیں گے. اب اللہ فرما رہا ہے ان کے جواب میں، کیا ہم نے ایک پرامن حرم ان کے اختیار میں نہیں رکھا جس کی طرف ہر چیز کے ثمرات کھینچے چلے آتے ہیں؟ یہ رزق ہماری طرف سے عطا کے طور پر ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے. اللہ فرما رہا ہے احمقو، یہ جو تم ایک صحرا کی بنجر زمین پہ پڑے ہو اور تمام نکات عالم سے رزق کھنچ کر تمہارے پاس آ جاتا ہے، یہ کون تمہیں دے رہا ہے؟ یہ حرم کس نے تمہیں فراہم کیا؟ اللہ نے. اس اللہ کو تم کہہ رہے ہو کہ ہم اچک لیے جائیں گے، اس اللہ کے نبی کو کہہ رہے ہو. اصل میں تم ایمان نہیں رکھتے، بے ایمان ہو، جھوٹے ہو. اگر تمہیں ایمان ہوتا کہ یہ نبی ہے تو پھر تم کیوں کہتے ہیں ہم اچک لیے جائیں گے؟ وہی اللہ تمہیں دے رہا نہیں ہے، وہ اللہ تمہیں بچا نہیں سکتا اچکے جانے سے. ہاں، اللہ آزمائش کرتا ہے اور ایمان والے آزمائشوں سے کامیاب ہوتے، آزمائشوں میں کامیاب ہوتے. بے ایمان تو دیکھتے ہیں کون سی پارٹی سٹرونگ ہے اس کی طرف چلے جاؤ، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے. اور کتنی ہی ایسی بستیوں کو ہم نے تباہ کر دیا جن کے باشندے اپنی معیشت پر نازاں تھے. ہماری اکانومی دیکھو، ہمارے بینک بیلنس دیکھو، ہماری پراپرٹیز دیکھو، ہماری گاڑیاں دیکھو، ہمارے گھر دیکھو، کتنے ہی نازاں تھے اور اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا. یعنی تم کہہ رہے ہو کہ ہمیں اچکے جانے کا خوف ہے، تو اللہ نے تم سے پہلے تم سے زیادہ مالدار اور اپنی طاقت پر، اقتدار پر، اپنی بستیوں پر، اپنے گھروں پر، پہاڑ کاٹ کر بنائے گئے شہروں پر نازاں تھے. تمہیں جان کا ڈر ہے، تو جو اتنے نازاں تھے ان کو اللہ نے ہلاک نہیں کیا. تمہارے دل میں ایمان نہیں ہے. کون جاتا ہے کربلا؟ کون جاتا ہے کربلا؟ ایمان والا. کہ جو حضرت ہور کے آپ سنتے ہیں، حضرت ہور آخر وقت تک اپنے دل کو یہ تسلی، اندر پاکیزگی تھی، آخر وقت تک یہ سمجھے ہوئے تھے کہ امام حسین سے لڑنا نہیں پڑے گا، لیکن جو اندر کی پاکیزگی ہوتی ہے وہ فائنل ڈیسیجن پہ خدا بچا لیتا اس کو. جب 10ویں کا دن ہوا اور عمر ابن سعد نے حکم دیا کہ مارو، تو حضرت ہور لرزہ طاری، خوف سے نہیں، ایمان کی تاثیر سے، حسین سے لڑوں گا، حسین کو ماروں گا. ورنہ اس وقت تو جس کو پہلے خیال نہیں آیا، اس دن تو پھر خیال آتے ہوئے بھی نہیں آتا. جب بالکل موت سامنے دکھائی دے رہی ہے، عمر ابن سعد کے پاس گئے اور کہا کہ آپ یہ کیا کہہ رہے ہو کہ امام حسین کو مارنا؟ کہا مارنا سنا نہیں تم. وہاں پر وہ جو ہور کے اندر کا ایمان تھا وہ غلبہ پا گیا. بعض لوگ ہوتے ہیں ایسے، لیکن اللہ ان کو بچا لیتا ان کی اندرونی پاکیزگی کی وجہ سے. اور پھر ہور کا بدن کانپ رہا تھا، تو کسی نے کہا کہ ہور ڈر رہا، خوف سے کانپ رہا. ہور نے لفٹ ہی نہیں کرائی، ان کا لرزہ خوف کی وجہ سے تھوڑی تھا. سوار ہوئے، آئے امام حسین کے پاس. امام نے کہا اتریے، کہا میں نہیں اتروں گا، میں اترنے کے قابل ہی نہیں ہوں. میں نے آپ کو ڈرایا، آپ کے بچوں کو ڈرایا، میں اس قابل ہی نہیں ہوں کہ میں آپ کے قریب آؤں. میں اپنا جو میں نے گناہ کیا ہے میں اس کا جبران کروں گا، اور اس کے بعد جو خدا نے میرے لیے لکھا ہے. جملہ صرف یہ کیا کہ میری توبہ قبول ہے. یہ ہوتا ہے ایمان. ایمان اسے کہتے ہیں، نہ کہ دیکھا کہ ابھی ایمان والوں کی رش لگی ہوئی ہے تو اب ہم بھی ایمان لے آئیں، اور اب ایمان والا کوئی نہیں ہے تو ان کو چھوڑو یا نہ چھوڑو. امام حسین کربلا جا رہے تھے، چھوڑ دیا ان. ہر زمانے میں خداوند عالم آزمائش کرتا. اور کتنی ایسی بستیوں کو ہم نے تباہ کر دیا جن کے باشندے اپنی معیشت پر نازاں تھے. تم کہہ رہے ہو کہ ہم اچک لیے جائیں گے اگر ہم ایمان لے آئے تو.
تو جو طاقتور تھے ان کو ہم نے تباہ نہیں کر دیا، ان کے بعد ان کے مکانات آباد ہی نہیں ہوئے مگر کچھ، اور ہم ہی تو وارث بنے۔ کون ان ہلاک شدہ قوموں کے پیچھے کون وارث بنا؟ اللہ۔ وارث کہتے ہیں جو پیچھے رہ جائے جانے والے کے بعد۔ اللہ فرماتا ہے وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثُونَ، ہم وارث بنے ان کو، ہم بعد میں رہ گئے، اور اگر ہمیں وارث قرار دو گے تو پھر ہم تمہیں بھی بچا لیں گے۔ اور آپ کا رب ان بستیوں کو تباہ کرنے والا نہ تھا جب تک ان کے مرکز میں ایک رسول نہ بھیج دے۔ یہ سنت الہی ہے، جب تک اتمام حجت نہ کر دے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر گاؤں ہر جگہ پر ایک نبی آئے، بلکہ وہ جو مرکزی جگہ ہے جہاں باقی ساری چیزیں اس کے مثلا سببز کہہ لیں، جو کیا کہا جاتا ہے اس کو، نواحی علاقے کہہ لیں، اس بڑے مرکز میں خدا بھیج دیتا تاکہ ان تک باقیوں تک پیغام پہنچ جائے۔ اس اتمام حجت کے علاوہ خدا بند عالم عذاب نہیں کرتا۔ اور آپ کا رب ان بستیوں کو تباہ کرنے والا نہ تھا جب تک کہ ان کے مرکز میں ایک رسول نہ بھیج دے جو انہیں ہماری آیات پڑھ کر سنائے، اور ہم بستیوں کو تباہ کرنے والے نہ تھے مگر یہ کہ وہاں کے باشندے ظالم تھے۔ ہم ایسے ہلاک نہیں کرتے۔ اور جو کچھ بھی تمہیں دیا گیا ہے، یہ مکے والوں سے کتاب ہے اور مجھ سے اور آپ سے کتاب ہے، جو کچھ بھی تمہیں دیا گیا ہے وہ تو دنیاوی زندگی کا سامان اور اس کی زینت ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ اس سے زیادہ بہتر اور پائیدار ہے۔ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے ہو؟ صدق اللہ العلی العظیم۔